الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کو آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ کوئی ایشوز تو نہیں ہے؟ آپ کا مائکروفون کھول دیتا ہوں میں انشاءاللہ۔ تو سب لوگوں کو آواز کلیئر ہے؟ جی جی السلام کلیئر۔ علیکم وعلیکم جی السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چلیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معلمون چارٹ سنوں گا، اس کے بعد پھر میں دوسرا سٹیپ جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا آج ٹیسٹ ہوگا آپ کا، تو میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ اگر ٹائم اجازت دیتا ہے، نہیں تو میں آپ کو ایز اے ہوم ورک ٹیسٹ دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ابو بکر آپ مجھے سنائیے معلمون چارٹ۔ معلمون معلمان معلمین معلمان معلمین معلمین معلم معلی معلما معلمان معلمون معلمون معلمین معلمین مونس معلمات 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 معلما معلمات معلمتانی معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات۔ ٹھیک ہے۔ انجم طارق جی سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سنائیے۔ معلم معلم معلمون معلمان معلمین معلمانی معلمینا معلمینا معلمانی معلمونا معلمینی معلمین معلمینی معلمینی معلمونا معلمینا 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 مؤنث معلمتن 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 معلمتانی معلمتینی معلمتینی معلمات معلمات معلمات۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ نسیم اسحاق جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیوی مذکر معلمن 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 معلمانی معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین مؤنث معلمتن 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات۔ صحیح ہے ماشاءاللہ۔ طارق صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم سر، آواز نہیں آ رہی سر؟ جی جی آ رہی ہے، سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی معلمن معلمن معلمین معلمانی معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین معلمتن 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات۔ ویری گڈ۔ نفیس النساء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلمن معلمان معلمین معلمانی معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین مؤنث معلمتن 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 معلمتانی معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات۔ جی صحیح ہے ماشاءاللہ۔ ریحانہ انجم جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلمون معلمن معلمین معلمانی معلمینی معلمینی معلمونا معلمینا معلمینا معلمتن 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 معلمتانی معلمتینی معلمتینی معلمات معلمات معلمات۔ جی صحیح ہے ماشاءاللہ۔ ریحانہ جزاک اللہ اسحاق خیر۔
جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. معلمون معلمان معلمین معلمانی معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین. مؤنث معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. ویری گڈ. روبی. ایک منٹ خاموشی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر کیا سنانا تھا؟ معلمون چارٹ سنائیے. جی معلم معلمن ہیوی سنانا سر. جی ہیوی جی. معلم معلمن معلمین معلمان معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. صحیح ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. جزاک سیما نسرین. ولیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر معلم. جی معلمون سنائیے. جی سر معلم معلمن معلمن معلمانی معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات 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 معلمات. صحیح ماشاء اللہ. زما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معلمون معلمن معلمون معلمن معلمین معلمان معلمین معلمین معلمون معلمین 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 معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. جی صحیح ہے. شمع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معلمون معلمن معلمین معلمانی معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین. مؤنث معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. صحیح ہے. ویری گڈ. سبھی کا چانس آ چکا ہے. سب لوگ سنا چکی. نہیں سر میں سیما میں نہیں سنائی. جی میں نے آپ کو پکارا تھا ابھی. میرے خیال سے نیٹ ورک ایشو تھا. سنائیے سیما آپ سنائیے. جی سر. معلم معلمن معلمین معلمان معلمین معلمین معلمون معلمین معلمین معلمۃ 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 معلمتان معلمتین معلمتین معلمات معلمات معلمات. ویری گڈ. چلیں اب میں جو دوسرا ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے. اسما ہے، اعراب ہے، عدد ہے، جنس ہے، ہیوی یا لائٹ ہے، اینڈنگ ساؤنڈ ہے یا اینڈنگ کمبینیشن ہے. یہ میں نے آپ کو اسم لکھ کے دیے. یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کون سا یعنی جیسے عبدی ہے تو عبدی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع، نصب یا جر؟ کیا کہیں گے آپ لوگ؟ جر. جر کہیں گے سر. جر. ٹھیک ہے. عدد کے اعتبار سے واحد، مثنیٰ، جمع؟ واحد. واحد ہے. ٹھیک ہے. جنس کے اعتبار سے مذکر ہے مؤنث ہے؟ عبد مذکر. مذکر ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہیوی ہے یا لائٹ ہے؟ لائٹ. لائٹ ہے. تنوین نہیں ہے. اب اس کو کیا کہیں گے؟ اینڈنگ ساؤنڈ، اینڈنگ کمبینیشن، اعراب الحرکت یا اعراب الحروف؟ اینڈنگ ساؤنڈ. حرکت. جی اعراب الحرکت ہے یا اینڈنگ ساؤنڈ. تو اس طریقے سے آپ کو باقی کے 14 ورڈز، اب کیونکہ پورے 15 ورڈز لکھے ہیں میں نے یہاں پر، باقی کے 14 ورڈز آپ کو لکھ کر لانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ کل کے لیے ہوم ورک ہے. کل کو آپ جب آئیں گے کلاس میں تو یہ سب کر کے لائیے گا، پورا بھر کے لائیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ.
چلیں تو اب ہم وہ پڑھ لیتے ہیں جو ہم اس دن پڑھ رہے تھے عدد کے اعتبار سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ انگریزی زبان پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سنگولر یا پلورل. سنگولر یا پلورل بیسیکلی انگلش زبان میں ہوتا ہے، لیکن جب آپ عربک میں دیکھتے ہیں تو اس میں پیئر کے لیے عربک الگ ہوتی ہے جس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں. پیئر ہے یا ڈوئل ہے، دو کے بارے میں بات ہوگی تو ہم اس کو مثنیٰ کہیں گے. اب جیسے ہم نے پڑھا معلمون، ٹھیک ہے، معلمانی، معلمونا، تو تینوں میں آپ کو فرق دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ اگر آ جاتا ہے مثال طور پہ معلمن، ٹھیک ہے، تو آپ نصب میں پہچان لیں گے اس کو. اسی طریقے سے معلمین کو آپ پہچان لیں گے جر میں. اور جب آپ مثنیٰ میں نصب اور جر میں دیکھیں گے تو معلمین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی معلمین ہو جائے گا. جب آپ جمع میں پہنچیں گے تو جمع میں رفع میں معلمون ہے، اور جب آپ نصب میں پہنچیں گے تو معلمین اور معلمین، ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ آپ رفع، نصب اور جر اس میں پڑھ چکے ہیں جو کہ مذکر چارٹ ہے. اور اسی طرح سے جب آپ مؤنث چارٹ ہوتا ہے تو اس میں معلمتن، لیکن جب آپ جمع میں پہنچتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ معلماتن، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے معلماتن، اور یہ بھی ہو جاتا ہے معلماتن، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ کو مذکر اور مؤنث کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو، ہمیں کہیں پر بھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کہیں کوئی چیلنج نہیں آئے گا. البتہ ہمیں جمع میں آنے کے بعد 6 مختلف جمع پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم نے اس دن کتنے جمع پڑھ لیے تھے؟ 3 جمع پڑھ لیے تھے نا. ہم نے پڑھا تھا کہ جمع مذکر کی پہچان کیسے ہوگی. جمع مذکر کی پہچان یہ ہوگی کیونکہ عربی میں جس طریقے سے انگلش میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوائے کا بائز ہو گیا، گرل کا گرلس ہو گیا، ہاؤس کا ہاؤسز ہو گیا، کار کا کارس ہو گیا، ہم ہر بار ایس لگاتے جاتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلتا جاتا ہے کہ بہت سے لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، بہت سی لڑکیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت سے گھروں کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایس لگاتے جاتے ہیں اور ہم پلورل بناتے جاتے ہیں. لیکن جب ہم عربی میں پلورل یا جمع لکھیں گے تو عربک کا ایس آپ کو یاد رکھنا ہے، اونا اور اینا مذکر میں، اور آتن اور آتن مؤنث میں، ٹھیک ہے. تو میں اس دن آپ کو یہ اگزامپل دے رہا تھا کہ جمع مذکر میں معلمون اور معلمین، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپ کو عربی کے ایس کیا ملیں گے؟ اونا اور اینا، ٹھیک ہے. یہ عربی کے ایس ہیں. تو کسی بھی اسم کے آخر میں جب آپ اونا اور اینا لگا ہوا دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ مذکر ہے اور جمع ہے نا، پلورل ہے. یعنی جیسے انگلش میں آپ ایس لکھا ہوا دکھتے ہیں، کار کا کارس، بوائے کا بوائز، گرلس کا گرلس، اسی طریقے سے عربی میں اونا اور اینا عربی کا ایس ہے. کسی بھی اسم کے آخر میں جب بھی آپ اونا اور اینا دیکھیں گے سمجھ جائیے یہ پلورل کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے جب آپ مؤنث کا کوئی اسم دیکھیں گے جو مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے معلماتن ہے، اب یہاں پر آتن اور آتن یہ عربی کے ایسے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مؤنث کے لیے کوئی بھی اسم ہم استعمال کر رہے ہیں، معلماتن، معلماتن، تو آتن اور آتن آپ نے مؤنث کا چارٹ پڑھا ہے معلم کا، اس کے آخر میں استعمال ہو رہے ہیں. تو اس سے پتا ہو رہا ہے آپ کو کہ یہ جمع ہے، پلورل ہے، اور اس میں مؤنث موجود ہے. یہ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ مؤنث کا ایس استعمال ہو رہا ہے، آتن اور آتن. اچھا، یہی چیز آپ سماواتن اور سماواتن میں بھی دیکھ رہے ہیں. سماواتن میں آتن ہے اور سماواتن میں بھی آتن ہے، تو ہم پھر اس کو آتن اور آتن دیکھ رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیلنج کیا آ رہا ہے؟ چیلنج یہ آ رہا ہے کہ ایک تو ہم ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں جو کہ باقاعدہ آپ کہتے ہیں انسان کیٹیگری میں آئیں گے، اور ایک سماواتن ہے جو کہ غیر عاقل ہیں، مطلب یہ انسان، جنات اور فرشتوں کی کیٹیگری میں نہیں آ رہے. تو عاقل اور غیر عاقل میں کیا فرق ہے؟ عاقل کی جب بھی بات ہوگی قرآن مجید میں
تو وہ یا تو بات ہو رہی ہوگی جن انسان کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے. اور غیر عاقل یعنی ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی بات ہوگی تو وہ غیر عاقل کیٹیگری میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، نان ہیومن میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہاں تک کلیئر ہے سب لوگوں کو؟ میں مائکرو فون کھول رہا ہوں، اگر آپ کو کچھ پرابلم ہے تو معلوم کر سکتے ہیں. یہاں تک سب لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جی کلیئر ہے انشاءاللہ. جی سر کلیئر ہے. چلیں جی اب ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں. الحمدللہ. اب آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ MAN ایک مرد کے لیے، جب آپ مین کہتے ہیں تو بہت سے مردوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ MEN مین. اب یہاں پر ہم ایس نہیں لگا رہے ہیں. اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں وومن، لیکن جب بہت سی عورتوں کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ویمن. ویمن میں ہم دیکھ رہے ہیں ایس لگا ہوا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر ہم کہتے ہیں مثال کے طور پہ گوز، جو لمبی گردن کی بطخ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گوز، لیکن جب بہت سی بطخوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم گوزز نہیں کہتے بلکہ گیز کہتے ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے کہ بہت سے انگلش میں ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کے آخر میں ایس نہیں لگا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا ایک دانت کو ٹوتھ، لیکن جب بہت سے دانتوں کا ذکر ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹوتھس، ٹیتھ کہتے ہیں. ویری گڈ، ٹیتھ کہتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پر بھی آپ نے ایس نہیں لگایا. اگر آپ ایک بچے کا ذکر کرتے ہیں تو چائلڈ کہتے ہیں. تو بہت سے بچوں کا کیا کہتے ہیں؟ چائلڈس، چلڈرن. چلڈرن. ویری گڈ، چلڈرن. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہیں پر بھی ایس نہیں لگا رہے ہیں. ماؤس ایک چوہے کو کہتے ہیں، تو جو بہت سے چوہوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو ماؤس یا مائس، مائس ہے نا، مائس کہتے ہیں. تو انگلش میں جیسے بہت سے ورڈز ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایس کا استعمال نہیں ہوتا، اسی طریقے سے عربک میں بھی بہت سے پلورلز، بہت سے جمع ایسے ہوتے ہیں ان کے آخر میں عربی کا ایس استعمال نہیں ہوگا، یعنی اونا، اینا، آتن، آتن استعمال نہیں ہوگا. اور انگلش میں ان کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورلز. بروکن پلورلز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ واحد میں کچھ اور تھے اور ٹوٹنے کے بعد ایک نیا ورڈ وجود میں آیا، ایک نیا ورڈ بنا ہے. تو ٹوٹنے کے بعد ہم مطلب بروکن میں اور نارمل میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر ہم ان کو نارمل پلورلز کہتے ہیں. اب اس کو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں نارمل پلورل. یہ نارمل ہے. کیوں ہے نارمل؟ کیونکہ ہم نے ہر جگہ کیا لگایا ہے؟ ایس لگایا ہے. عربی کا ایس لگا دیا ہے تو وہ پہچاننے میں آ گیا کہ بھائی یہ وہ ہے، پلورل ہے. بس یہ اس میں اسی وجہ سے ہم اس کو نارمل کہہ رہے ہیں. تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگلش میں نارمل اور بروکن ہوتے ہیں، ایسی ہی عربی میں نارمل اور بروکن ہوتے ہیں. عربی میں نارمل کو آپ کہتے ہیں جمع سالم، جو میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے جمع سالم، اور بروکن کو آپ کہتے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے، اب دوسرا جو ہے وہ ہے جمع مکسر. یہ ہو گیا آپ کا بروکن پلورل. اب یہاں پر بروکن پلورل صرف دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں عاقل اور ایک ہوتے ہیں غیر عاقل. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ یہاں پر 3 طریقے کی کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جب جمع مکسر کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف 2 جمع مکسر کی بات کریں گے، جمع مکسر عاقل، عاقل، اور جمع مکسر غیر عاقل. اگر میں کہوں کہ جمع مکسر عاقل میں کون سی کیٹیگری آئے گی تو آپ کیا کہیں گے؟ کون کون سی کیٹیگری آئیں گی؟ کس کس کا ذکر آئے گا جمع مکسر عاقل میں؟ انسان، جنات اور فرشتوں کے. انسان، جنات یا فرشتوں کا ذکر ہوگا تو جمع مکسر عاقل کیٹیگری میں آئیں گے. ان کے علاوہ اگر میں بات کروں گا تو وہ جمع مکسر غیر عاقل کیٹیگری میں جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی ان کے اندر پہچان، کہ یہ عربک کا ایس نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں عربی کا ایس موجود نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عربی کا ایس لفظ کے آخر میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اس کو تھوڑا سا فونٹ کو چھوٹا کر دوں تاکہ ہمیں. ٹھیک ہے،
تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اس لیے اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں۔ اب مثال طور پہ ہم اگر نارمل پلورل کی بات کریں، اگر ہم ایک آدمی کی بات کریں، مثال طور پہ میں کہتا ہوں، یہاں پر لکھ دیتا ہوں، اگر میں کہہ رہا ہوں رجلن، ٹھیک ہے، رجلن رفع میں ہو گیا اور رجلن نصب میں ہو گیا اور رجلن حالت جر میں ہو گیا۔ جب میں دو مردوں کی بات کروں گا، رجلن کے معنی ہوتے ہیں مرد، تو میں کیا کہوں گا؟ رجولانی، رجولانی، کتنے مردوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو مردوں کی۔ اور اسی طرح سے رجولینی اور رجولینی، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا دو لوگوں کا ذکر۔ لیکن جب میں جمع میں پہنچوں گا، ٹھیک ہے، جب میں جمع کا ذکر کروں گا، جب میں کہوں گا کہ بہت سے مرد، تو میں رجلونا نہیں کہوں گا، بلکہ یہ ایک نیا ورڈ بن کے آئے گا سامنے، اور وہ ہوگا رجالن، ٹھیک ہے، رجالن، اسی طرح سے رجالن اور رجالن، ٹھیک ہے۔ اب رجالن یا رجالن کے معنی ہوتے ہیں بہت سے مرد۔ اب اس کے آخر میں کیونکہ اونا اینا نہیں لگا ہوا ہے، تو آپ اس کو مشکل سے پہچانیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پھر کیسے پہچانیں گے؟ قرآن مجید میں تو ظاہر سی بات ہے پلورل بہت سے آتے ہیں، تو آپ ٹینشن مت لیجئے، جب تک ہم کورس مکمل کریں گے یہ 5-6 مہینے میں، تب تک آپ کو میجورٹی جو پلورل کی ہے، زیادہ تر ورڈز جو ہیں وہ یاد ہو جائیں گے وقت کے ساتھ انشاءاللہ۔ پریکٹس ہم کرتے رہیں گے، وہ چیزیں آپ کو یاد ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں ابھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ ورڈز دے رہا ہوں، وہ آپ دھیان سے سنیے کہ جو بیسک ڈفرینس ہے وہ کیا ہے ان ورڈز میں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر میں سر ایک جگہ نقطہ چھٹ گیا اوپر والے لائن میں، رجولان، رجو ٹھیک ہے، رجولان، رجولان، اگر اسی طریقے سے میں آپ کو، یہ تو ہو گیا صاحب عاقل، جمع مکسر عاقل کا اگزامپل، ٹھیک ہے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، جمع مکسر عاقل۔ جمع مکسر عاقل کو ہم نے کیوں کہا ہے؟ اس کو عاقل کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ انسان، عقل سے سر، جنات اور فرشتوں، کیا کہتے ہیں؟ ملائکہ، ٹھیک ہے۔ تو اگر عاقل کی بات ہو رہی تو یا تو انسانوں سے خطاب ہے، یا جنات سے، یا ملائکہ سے، تو یہ اسی وجہ سے یہاں پر رجلن عاقل کیٹیگری میں آئے گا۔ اب اگر ہم بات کریں جمع مکسر غیر عاقل، اب ظاہر سی بات ہے جمع مکسر غیر عاقل کا اگزامپل، بلکہ میں آپ کو ایک ورڈ بتاؤں، قلمن، ٹھیک ہے۔ قلمن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ قلم سر، ہاں، قلمن کے معنی قلم، ٹھیک ہے، پین۔ تو جب ہم اس کو ایک میں لکھتے ہیں تو قلمن، قلمن اور قلمن۔ اسی طریقے سے جب ہم دو قلم کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ قلمانی، قلمانی، قلمینی، قلمینی، اور تیسرا قلمینی، قلمینی۔ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ٹائم نہیں ہو رہا؟ قلمینی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم جمع میں پہنچیں گے تو کہیں گے اقلام، ٹھیک ہے، اقلام، قلمونا نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اقلام، اقلامن اور اقلام، ٹھیک ہے، پوائنٹ کلیئر ہے؟ تو یہ جمع مکسر غیر عاقل ہو گیا۔ تو یہ بنیادی فرق کیا ہے بیسیکلی مکسر عاقل اور غیر عاقل میں؟ مکسر عاقل میں آپ دیکھیں گے انسان، جنات اور فرشتوں سے ذکر ہوگا، جیسے
ہم ملکن کہتے ہیں ایک فرشتے کو ملکن، ٹھیک ہے، لیکن جب ہم دو فرشتوں کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ملکینی، اور جب ہم بہت سے فرشتوں کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ملائکہ، ملائکہ. ٹھیک ہے، ملائکتن آپ کہہ سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک عورت کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ امراتن. امراتو. اور بہت سی عورتوں کا ذکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ نساؤن. نساؤن، ٹھیک ہے، نساؤن. اگر آپ ایک لڑکے کا ذکر کریں گے تو کہیں گے ولدن، ٹھیک ہے. بہت سے لڑکوں کا ذکر اولادن. اولادن، اولادن. ٹھیک ہے. ایک لڑکی کو کہتے ہیں بنتن، بہت سی لڑکیوں کو بناتن. بناتن، ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ یہاں پر آتن تو آ رہا ہے، ایس لگا ہوا ہے، تو پھر یہاں ہم مکسر میں کیوں رکھ رہے ہیں اس کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واحد میں با کے نیچے زیر ہے بنتن، اور یہاں پر با کے اوپر زبر لگ گیا، بناتن ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہم نے اس کو، جیسے اتنا ہی فرق ہے جیسے MAN مین، MEN مین، WOMAN وومن، اور WOMEN ویمن. تو صرف اے اور ای کے چینج سے ہم نے اس کو بروکن پلورل میں رکھا ہے. اسی طرح سے یہاں پر زیر زبر کے چینج ہونے سے ہم اس کو مکسر میں رکھ رہے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک سب لوگوں کو؟ کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ جی کلیئر ہے؟ جی سر الحمدللہ. چلیں، تو اب ہم نے یہاں پر جو پڑھ لیے اب تک وہ 5 طریقے کی جمع پڑھ لیے. ہمیں پڑھنا کتنے ہیں؟ 10 ہے نا؟ 6 سر. 6 پڑھنا ہے. ہاں 6. چلیں ایک بندہ تو جاگ رہا ہے ابھی. تو جمع سر ہم مکسر عاقل پرانے میں اسٹوڈنٹ ہیں. پرانے عادت سے واقف ہو گئے ہیں. تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں رجلن، ٹھیک ہے، رجلن، اور یہاں پر رجالن، ٹھیک ہے، یہ رجالن کا ایگزامپل لکھ دیا. اور مکسر غیر عاقل میں ہم لکھ دیتے ہیں قلم اور اقلام. سر رجالن ہوگا یا رجالن؟ رجالن، رجالن، رجالن. جی اوکے سر. رجالن، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ایگزامپل ہو گیا MAN اور MEN کا، اور یہ ہو گیا پین اور پینس، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کیا بنیادی فرق ہے دونوں میں، کہ ایس موجود نہیں ہوتا انگلش والے میں بھی اور عربک والے میں بھی، ٹھیک ہے. چلیں، تو اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے 6 میں سے 5 جمع پڑھ لیے ہیں. سب سے پہلے جمع مکسر کا ایگزامپل مجھے بتائیے کوئی، کہ جمع مکسر عاقل، جمع مکسر جو پہلا والا ہے اس کا کوئی ایگزامپل دیجیے مجھے، جو جمع مکسر. سر مکسر کا انبیاء. انبیاء، ویری گڈ. انبیاء ہے، ملائکہ ہے، رجالن ہے، نساء ہے، ملائکہ ہے، ٹھیک ہے، اولادن ہے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے. اچھا، جمع مذکر کا ایگزامپل دیجیے. جمع مذکر، مکسر نہیں، مذکر، سب سے پہلا والا. معلمون، مومنون، مسلمون، مجاہدون، مفلحون، مفسدون، ہے نا. اونا اینا جس کے آخر میں آ رہا ہے وہ مردوں کے لیے جو ورڈ استعمال ہوگا، مردوں کے لیے جو اسم استعمال ہوگا اس کے آخر میں اونا اینا آئے گا. اسی طریقے سے مؤنث، جمع مؤنث عاقل کا کوئی ایگزامپل دیجیے. مسلمات. مسلمات، معلمات، مومنات، مجاہدات، مسلمات، مفلحات، صادقات. صادقات، جی، قانتات، بہت سے ورڈز ہیں الحمدللہ. تو یہ جمع مؤنث عاقل کا. اچھا، جمع مؤنث غیر عاقل کا ایگزامپل دیجیے. سماوات. ویری گڈ. سماوات، ٹھیک ہے، آسمانوں کا ذکر ہے، سماوات. مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں یہاں پر ورڈ ٹائپ کر رہا ہوں آپ کے اسکرین پر، 5 کیٹیگریز پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. اگر میں یہ کہتا ہوں ظلمات، کس کیٹیگری میں آئے گا؟ 5 میں سے کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ظلمات کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے،
غیر आकिल, मुअन्नस غیر عاقل जमा मुकस्सर गैर जमा आकिल, मुकस्सर गैर आकिल। गैर आकिल मुअन्नस इसमें देखिए आतुन है, ठीक है, आतुन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जमा मुअन्नस आकिल कैटेगरी में आएगा। आतुन है तो जमा मुअन्नस आकिल कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं कहता हूं जन्नातुन, किस कैटेगरी में आएगा? जब मुअन्नस से तो वो आकिल, मुअन्नस जमा मुअन्नस, जमा मुअन्नस जमा आकिल, मुअन्नस ठीक है, गैर आकिल आकिल। आकिल जमा आकिल मुअन्नस आकिल आकिल, ये मुकस्सर नहीं है, आकिल आकिल। ठीक है, ये जमा मुअन्नस आकिल है, सालिम वाला। अगर मैं ये ओके। कहता हूँ मिसाल के तौर पे मुफली हीना, किस कैटेगरी में आएगा? जमा मुकस्सर जमा 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 मुज़क्कर मुजक्कर, जमा जमा मुज़क्कर मुज़क्कर सालिम गैर आकिल आप देखना है जमा एस लगा हुआ मुज़क्कर है आखिर सालिम में, एस लगा हुआ है जमा तो जो जमा एस लगा हुआ मुज़क्कर है तो सालिम सालिम है ये, और जमा मुजक्कर है, सबसे पहला वाला एस लगा हुआ है ना। जी। चलें, अब मैं आप लोगों को याद करा देता हूँ फिर से। हमने 5 जमा पढ़े हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ रिपीट करिए, जमा मुजक्कर, जमा मुज़क्कर जमा जमा मुज़क्कर मुअन्नस आकिल, जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस आकिल। मुअन्नस आकिल जमा मुअन्नस गैर आकिल, जमा जमा मुअन्नस जमा गैर मुअन्नस आकिल। गैर आकिल जमा मुकस्सर आकिल, जमा जमा मुकस्सर मुकस्सर आकिल। आकिल जमा मुकस्सर गैर आकिल, 5 हो गए। जमा जमा मुकस्सर मुकस्सर गैर गैर आकिल आकिल। फिर से पढ़िए, जमा मुजक्कर, जमा 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 मुज़क्कर मुजक्कर। मुज़क्कर जमा जमा मुअन्नस मुज़क्कर आकिल, जमा मुअन्नस आकिल। मुअन्नस आकिल जमा मुअन्नस गैर आकिल, जमा जमा मुअन्नस गैर मुअन्नस आकिल। गैर आकिल जमा मुकस्सर आकिल, जमा जमा मुकस्सर आकिल। मुकस्सर आकिल जमा मुकस्सर गैर आकिल, जमा जमा मुकस्सर मुकस्सर गैर गैर आकिल। आकिल। ठीक है। तो ये आपको याद करना है इंशाल्लाह, ये 6 मुख्तलिफ तरह के जमा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए छठा जमा हम पढ़ लेते हैं। छठा वाला कौन सा रह गया हमारा, ठीक है, और वो बहुत आसान है, उसका नाम है इस्म जमा। इस्म जमा, ठीक है। इस्म जमा में कौन सी कैटेगरी आएगी? इस्म जमा की कैटेगरी बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। आपको बस ये करना है कि कर्नुन और कुरूना, क्या हो गया, ठीक है, कर्नुन का, कुरूना, कौमुन का, अक़वामुन, और तीसरा कौन सा था? नासुन, नासुन अन्नास, नासुन और अन्नासु, ठीक है। तो आपको ये 6 वर्ड्स याद रखना है, और ये 6 के 6 जमा हैं। ये मत सोचिएगा कर्नुन वाहिद है, ठीक है, ये भी जमा है, कर्नुन भी जमा है, कुरूना भी जमा है, कौमुन भी जमा है, अक़वामुन भी जमा है, नासुन भी जमा है, अन्नासु भी जमा है, ठीक है। याद आएगा सब लोगों को? ये 6 वर्ड्स याद रखना है। तो कर्नुन के मायने होते हैं नस्लें, नस्लें, और कौमुन के मायने कौम ही होते हैं, कौमें, ठीक है? और इंसान यानी लोग, आप कह सकते हैं लोग, नासुन और नासुन, ठीक है। तो नस्लें, कौमें और लोग, इनके लिए इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड। याद आएंगे इंशाल्लाह सब लोगों को? इजी है, कुछ नहीं है। कर्नुन हो या कुरूना हो, उसके मायने होते हैं नस्लें, और कौमुन या क़वामुन कौमें, और नासुन या अन्नासु लोग, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह याद रखना है। चलें, तो अब कुछ प्रैक्टिस कराऊं मैं आपकी? जरूरी है जी। सबसे पहले चलें, तो जी, किसी ने क्वेश्चन पूछा है? क्या पूछा क्वेश्चन? सर बस्ती भी मीनिंग होगा?
بستی وغیرہ سب ہم آگے چل کے پڑھیں گے. قریاتن کہتے ہیں بستی کو, وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی صرف آپ کو 6 ورڈز یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں تو اب میں یہاں پر, یہ کیا ہوا, ٹیبل کی نہیں بنی. چلیں تو سب سے پہلے شمع آپ آئیے مائکروفون پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے بتائیے کہ آپ نے جو 5 جمع پڑھے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ جمع مذکر عاقل, جمع مؤنث عاقل, اور جمع مؤنث غیر عاقل, اور جمع مکسر ویری گڈ. جمع مکسر عاقل, اور ایک کون سا تھا, جمع مکسر غیر عاقل. غیر عاقل. ویری گڈ. اچھا مجھے بتائیے شمع کے جمع مکسر کیوں کہتے ہیں؟ جمع مکسر اس لیے کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے جمع, بروکن. ویری گڈ. بروکن ہوتا ہے, اور اس کے آخر میں, لفظ کے آخر میں کیا نہیں ہوتا؟ لفظ کے آخر میں ایس نہیں ہوتا. جی, ایس نہیں ہوتا. عربی کا ایس موجود نہیں ہوتا ہے نا. بالکل صحیح ہے, الحمدللہ. ویری گڈ. اب میں آپ سے ایک ورڈ پوچھ رہا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ اس ورڈ کو آپ کو پہچاننا ہے اور بتانا ہے کہ متنافسون. مجھے یہ بتائیے یہ کیا ہے؟ جمع ہے, جمع سالم ہے, جمع مکسر ہے؟ یہ جمع سالم ہے. ویری گڈ. ابھی آپ نے کہا جمع سالم ہے. اب جمع سالم میں کتنے جمع سالم پڑھے, کتنے پرکار کے, کتنے طرح کے پرکار, میں ہندی میں بول رہا ہوں کیونکہ وہی چڑھا اونا, اینا, اینا. ویری گڈ. نہیں, جمع سالم میں آپ نے 3 طرح کے پڑھے, جمع مذکر, جمع مؤنث عاقل, جمع مؤنث غیر عاقل. اب مجھے بتائیے, آپ نے جمع سالم کہہ دیا, یہ جمع سالم میں 3 کیٹیگری میں سے کون سی کیٹیگری لکھوں اس کے آگے میں؟ یہ جمع مذکر. ویری گڈ. جمع مذکر. ویری گڈ. جمع مذکر. ٹھیک ہے, الحمدللہ. اب کون سی چیز دیکھی آپ نے جمع مذکر کی اس میں, جس سے آپ کو پہچان ہوئی کہ یہ جمع مذکر ہے اور سالم ہے؟ اونا کی ساؤنڈ سے. اونا. اونا. ویری گڈ. اونا کی کمبینیشن کہیے آپ, ٹھیک ہے, کمبینیشن ہے کیونکہ یہ سوری, ساؤنڈ نہیں. ویری گڈ. چلیں انجم طارق, آپ مجھے بتائیے سب سے پہلے بتائیے کہ 5 مختلف جمع کون کون سے پڑھے ہیں آپ نے؟ جمع مذکر, جمع مؤنث عاقل, جمع مؤنث غیر عاقل, جمع مقصر عاقل, جمع مقصر غیر عاقل. اسم جمع. اسم جمع. ویری گڈ. چھٹا بھی یہاں پڑھ لیا آپ نے, اسم جمع بھی کہہ سکتی ہیں آپ, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک ورڈ دے رہا ہوں, مجھے بتائیے کہ بیوتن بہت سے گھروں کو کہتے ہیں, ایک گھر کو کہتی ہیں آپ بیتن, ٹھیک ہے, اور بہت سے گھروں کو کہتی ہیں بیوتن. مجھے بتائیے یہ جمع سالم ہے, جمع مکسر ہے؟ سر یہ مقصر, جمع مکسر ہے, ٹھیک ہے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جمع مکسر. مجھے بتائیے آپ نے اس کو جمع مکسر کیوں کہا؟ جمع مقصر ایس موجود نہیں ہے, ایس موجود نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہیں ہے اس میں, ایس موجود نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ کس کیٹیگری میں آئے گا یہ, جمع مکسر عاقل یا جمع مکسر غیر عاقل؟ سر یہ آئے گا غیر عاقل. غیر عاقل نہیں, بیتن. غیر عاقل میں آئے گا, گھر کا ذکر غیر عاقل میں آئے گا؟ نہیں, غیر عاقل, غیر عاقل. غیر عاقل میں آئے گا, پکا؟ جی سر.
हाँ सही कह रही हैं आप। मैंने सोचा आपको एक बार पूछूं हैरत से, तो शायद आप कह दें नहीं नहीं आखिर में आएगा। तो चलें, वेरी नहीं गुड, सर। आपने बिल्कुल सही बताया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउसेस, ठीक है। चलें, अबू बकर आप बताएंगे अभी? ठीक है। हाजरा अरबाज आपका चांस है। जी अस्सलाम वालेकुम, जी बताएं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके पास वर्ड है कौन सा वर्ड है? हाँ, दारुन कहते हैं एक घर को, और दियार कहते हैं बहुत से घर को। मुझे बताइए जी ये किस कैटेगरी में आएगा? पहले तो मुझे ये जमा, पहले मुझे 6 जमा बताइए, कौन कौन से 6 जमा हैं? जी जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस आक़िल, जमा मुअन्नस गैर आक़िल, जमा मुकस्सर आक़िल, जमा मुकस्सर गैर आक़िल, इस्म जमा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए ये किस कैटेगरी में आएगा? ये जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। अब किस कैटेगरी में है मुकस्सर की, आकिल या गैर आकिल? ये गैर आक़िल। गैर आकिल, वेरी गुड। और मैंने क्या मायने बताए दार के? दार के मायने तो दरवाजा होता है शायद, या घर होता है, घर, तो वैसे। ठीक है। वैसे हम इसको जी नहीं जी लिखते हैं घर। होम्स और जी हाउसेस दोनों लिख सकते हैं। बेसिकली जी जी बुनियादी फर्क क्या है बैतुन में और दार में, ये आप समझते जी चलिए। यहाँ पर कुरान जी मजीद जी में जब बैत इस्तेमाल हो रहा है तो वो मकान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जब जी दार इस्तेमाल होता है तो दार में सारी चीजें आती हैं, यानी घर भी आते हैं, मकान भी आते हैं। मकान और घर में आपको फर्क पता होना चाहिए कि अगर आप किसी को बाहर से कोई घर दिखा रहे हैं तो वो मकान होगा। वो वो अंदर से हो सकता है उसके अंदर घर वाले ना रहते हों, तो वो जब कोई घर वाला उसके अंदर है ही नहीं तो वो घर नहीं कहलाएगा बल्कि मकान कहलाएगा, ठीक है। लेकिन घर कौन सा कहलाता है? जिसमें फैमिलीज रहती हैं, जिसमें चहल पहल है जी लोगों की। यही जी फर्क है बैतुन में और दार में। जब आप बैत कहते हैं तो वो मकान है, जरूरी नहीं है उसके अंदर कोई रह रहा हो सकता है वीरान पड़ा हो, तो वो बैत कहलाएगा। लेकिन दार, दार एक वसी वर्ड है, वो हर एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है। इसी वजह से आप कहते हैं दारुल जन्ना या दारुल आखिरा, सॉरी दारुल आखिरा कहते हैं, यानी आखिरत का घर, ठीक है। दारुल इम्तिहान, इम्तिहान का घर, यह दुनिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे ये वर्ड इस्तेमाल होता है, ये बुनियादी फर्क है, ठीक है। इंशाल्लाह याद आएगा। जी जी। चलिए, तारिक साहब आपका चांस है। जी सर। बताइए, आपके पास वर्ड है जन्नातिन, बागात के लिए जी इस्तेमाल होता है, किस कैटेगरी में जी आएगा? जी पहले तो आप मुझे 6 जमा बताइए, कौन कौन से पढ़े हैं आपने 6 जमा? जी। तो जमा मुजक्कर, जी, जमा मुअन्नस आकिल, जमा मुअन्नस गैर आकिल, जमा मुकस्सर आकिल, जमा मुकस्सर गैर आकिल, और एक इस्म जमा। वेरी गुड। अब मुझे बताइए जन्नातिन के मायने होते हैं बहुत से बागात, बाग यानी जी बागात तो जी अपने आप में वर्ड है। तो बताइए जी। किस कैटेगरी में जाएगा ये? जब ये हम जमा एक 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 मुअन्नस जन्नत का जिक्र करेंगे, गैर आकिल में आएगा सर। ठीक है। अब मुझे बताइए जन्नत कहते हैं एक जन्नत को, एक बाग को, और जन्नातिन बहुत से बाग, ठीक है। जी जी तो जी। आपने कौन सी कैटेगरी बताई? जमा मुअन्नस गैर आकिल सर। जमा मुअन्नस, गैर आकिल। ठीक है, जमा मुअन्नस गैर आकिल। आपने जी जमा सर। मुअन्नस गैर आकिल क्यों, जमा मुकस्सर क्यों नहीं कहा, क्या वजह है? सर एक तो आतुन आतिन है ना सर। आतिन। वेरी गुड, वेरी गुड, एस लगा हुआ है ना आखिर में, जी 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 जी। एस लगा हुआ है अरबी का, यस सर। जी ठीक सर। है, वेरी जी। गुड। चलिए, बागात लिख दो तुमने। चलें, नफीसुन निसा जी। बताइए 6 जमा कौन कौन से हैं? जमा मुजक्कर, जमा मुअन्नस आकिल, जमा मुअन्नस गैर आकिल, जमा मुकस्सर आकिल, जमा मुकस्सर गैर आकिल, जमा इसमें जमा, जो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल। वेरी गुड, वेरी गुड।
समझ में नहीं आया आपको? नहीं। अच्छा, आप फिलहाल अगर उसमें नहीं समझ में आया ना तो वो 6 वर्ड याद कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैंने लिखे हैं। कन्नुन, जी करूना, कौमुन, अकवामुन, नासुन, अन्नासु, बस वो 6 वर्ड याद कर लिए। वो अभी मैंने उसको समझाया भी नहीं है आपको, ठीक है, वो 6 वर्ड याद कर लेना आप, ठीक है। कल्बुन कहते जी। हैं दिल को, लेकिन जब आप कहते हैं कुलूबुन तो यानी बहुत से दिल, ठीक है। कुलूबुन के मायने होते हैं बहुत से दिल। मुझे ये बताइए ये किस कैटेगरी में आएगा? जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर, वेरी गुड, जमा मुकस्सर। आकिल या गैर आकिल? गैर आखिल। गैर आकिल, वेरी गुड, गैर आकिल, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए, नसीम इसाक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बताइए कौन कौन से जमा है? जमा मुजक्कर, जमा जी, मुअन्नस आकिल, जमा मुअन्नस गैर आकिल, जमा मुकस्सर आकिल, जमा मुकस्सर गैर आकिल, इस्म जमा। वेरी गुड, सही है, माशाल्लाह। चलें, आपके पास वर्ड है और वो है कानितीना। बताइए ये कानितीना वर्ड है, ये बताइए किस टाइप के जमा है? ये है खाने पीने, जमा मुजक्कर मुअन्नस आकिल है। नहीं जमा मुअन्नस, खाने पीने, जमा मुअन्नस, नहीं जमा मुजक्कर मुकस्सर आकिल। जमा मुकस्सर है ये? खाने जमा पीना, मुकस्सर है? ऊना ईना आया ना इसमें। ईना आया तो मुकस्सर कैसे हो गया? हाँ। फिर आपने मुकस्सर क्यों लिखवाया? देखिए आपके पास बताए बचे हैं सालिम, अब सालिम है, मुकस्सर तो निकाल दिए ना वो आप। हाँ। सालिम में आपके पास 3 बचे हैं, 3 सालिम में से कौन सा सालिम है ये? जमा सालिम गैर आकिल। गैर आकिल, गैर ये आकिल क्या? जमा सालिम तो कोई नहीं पढ़ा आपने। या तो मुअन्नस गैर आकिल पढ़ा है आपने, अपने जमा या मुजक्कर जमा मुजक्कर पढ़ा है, जमा मुअन्नस आकिल पढ़ा है, या गैर आकिल पढ़ा है। इन तीनों में से कौन सा है? गैर आकिल। नहीं, गैर आकिल पे बहुत जोर दे रही हैं आप। कान, कान तीना मायने होते हैं फर्मा बरदार, फर्मा बरदार आकिल हाँ, हुआ तो ये फिर। गैर आकिल तो नहीं हो सकते ना। नहीं नहीं, तो आप आकिल। मुझे बताइए ये बताइए ये बिना एस के है या एस के साथ है? अरबी का एस लगा है इसमें? अरबिक ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ये ऊना एस जो है ईना मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए? ये मुजक्कर के लिए। तो बस एक ही तो है आपके पास, जमा सालिम में एक ही मुजक्कर है, जमा हाँ मुजक्कर जमा है, जी। बस। उसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आप असल में हम्म, ता आने की वजह से घबरा गई, ता लगा हुआ है ना इसमें, आप समझिए मुअन्नस है ये। लेकिन जब आप मुअन्नस पे जाती हैं तो आप कहती हैं वहां पे तो हातून होना चाहिए, है ना। ये जी। चीज परेशान कर रही थी आपको। हम्म, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हल कल के इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी। रेहाना अंजुम, जी सर। बताइए कौन कौन से 6 जमा पढ़े हैं आपने? जमा जम जमा मुजक्कर, जमा मुअन्नस आकिल, जमा मुअन्नस गैर आकिल, जमा मुकस्सर आकिल, जमा मुकस्सर गैर आकिल, इस्म जमा। वेरी गुड, माशाल्लाह। मेरे पास, मैं आपको वर्ड दे देता हूँ, कुरूना। जी सर। किस टाइप का जमा सर है? ये इस्मु जमा। वेरी गुड, इसम जमा, सही है। कुछ याद है आपको मायने इसके, क्या मायने बताए थे मैंने आपको? नस्ल नस्ल। वेरी गुड, नस्लें, नस्लों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बस ये इसमें आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है अभी। चलें तो जज़ाकल्लाह रेहाना, खैर। रेहाना इसाक। जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बताइए आपके पास
اگر ہم کہتے ہیں کتابن ایک کتاب کو، اور بہت سی کتابوں کو آپ کہتی ہیں کتبن، کتب بتائیے کس کیٹیگری میں؟ سب سے پہلے آپ 6 جمع بتائیے، کون کون سے 6 جمع آپ نے پڑھے؟ جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، اسم جمع۔ اب مجھے بتائیے کتابن یا کتبن کس کیٹیگری میں آئے گا؟ کتبن جمع سالم ہے، جمع مکسر ہے؟ جمع مکسر ہے یہ سر، عاقل غیر عاقل؟ غیر عاقل۔ غیر عاقل میں کیوں رکھ رہی ہیں آپ؟ کیا وجہ ہے؟ سر کتب ہے نا، نہ کتاب ہے، یا نہ یہ نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ انسان جنات اور فرشتوں سے کا تعلق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو غیر عاقل کیٹیگری میں رکھیں گے۔ صحیح ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں تو نیکسٹ ہے ریحانہ انجم، جی سر، بتائیے کون سے 6 جمع ہیں؟ ہو گیا سر۔ آپ کا ہو گیا؟ رونا۔ اچھا روبی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریحانہ اسحاق کا نہیں ہوا شاید، ہیں؟ ابھی وہ بول رہی تھی سر کتابن، اور میرا اچھا ہوا قرونا، اچھا اچھا، ٹھیک ہے دونوں کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، الحمد للہ۔ چلیں سر میرا ہو گیا۔ ٹھیک سر ہے، میں جا سکتا ہوں نماز کے لیے؟ مسجد جی میں جی جانا جی، ہے آپ اذان۔ آپ جائیے، آپ جائیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ۔ روبی آپ کے پاس 6 جمع میں نے آپ کو بتائیں، پہلے وہ بتائیے کون کون سے ہیں؟ جمع مکسر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، اور جمع مکسر غیر عاقل، اور اس میں جمع۔ ویری گڈ۔ ہمارے پاس ورڈ ہے ملکینی، بتائیے کس ٹائپ کا جمع ہے؟ ملک فرشتے سر؟ جی جی۔ جی، ملکینی جمع مکسر عاقل۔ کیوں جمع مکسر عاقل کیسے؟ سر جمع مکسر عاقل ہو، کیسے؟ ملک کئی، اچھا جمع ملکین سر فرشتے سے آئیں گے، ملکینی ہے۔ آپ مجھے کنفیوز کر رہے سر، آئینی آنی نہ ایس لگا ہوا۔ اللہ اکبر، میں پرانے اسٹوڈینٹ کو تھوڑا سا ٹپیکل نہیں دوں گا، آسان دوں گا، حلوہ دوں گا؟ آپ بتائیے مجھے ملکینی جمع کتنے؟ مکسر، جمع مکسر ہے، عاقل ہیں فرشتے۔ مکسر کیسے ہو گیا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مکسر کیسے ہو گیا؟ ملکینی سر اگر وہ ایسے تو پھر جمع سالم میں چلا جائے گا، جمع سالم عاقل۔ سر دیکھیں نا، میں پورا فوکس کے ساتھ نہیں پڑھ رہی، ابھی میں سیدھے سے بتاتی ہوں، مطلب مجھے کرنا فوکس کے ساتھ ہی ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اتنی زیادہ بس ابھی فارغ ہوئی ہوں میں کلاس سے، اچھا اور ایسا ہے، دیکھیے انشاءاللہ میں کسی پرانے اسٹوڈینٹ سے پوچھتا ہوں۔ شائقہ آپ بتائیے، شائقہ؟ سر آپ ایسا مت سر کریے میں سر، یہ بتا عربی کا ایس لگا ہوا ہے یہاں پہ۔ وعلیکم جمع السلام۔ ہے سر ہی میں نہیں۔ کوشش کروں۔ ہاں ابھی شائقہ سے پوچھتے ہیں، سیما آپ سے پوچھوں گا، آپ کا ٹرن آئے گا ابھی۔ جی شائقہ؟ سر یہ نہیں ہے تو پھر ہم اس کے آگے کی چیزیں دیکھیں گے ہی نہیں، ویری یہ گڈ۔ نکلنا ہے۔ ہاں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ 2 فرشتے۔ 2 فرشتے۔ روبی کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ 2 فرشتے۔ ہاں تو پھر جمع کیوں کہہ رہی ہیں اس کو؟ اللہ اکبر، آئینی آپ نے جو چڑیا اڑ میں ہاتھی اڑا دیا، میں آپ کو چڑیا اڑ اتنی دیر سے کھلا رہا تھا، تو آپ نے اس میں ہاتھی اڑا دیا ہے نا؟ ہاں سر۔ چلیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ بھی دھیان رکھیے کہ کبھی کبھی میں اس ٹائپ سے گھماؤدار سوال کر لوں گا، تو اب آپ یہاں پہ لکھیں گی یہ جمع ہے ہی نہیں، یہ مثنیٰ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے باقی کی چیزیں یہاں پر اپلائی نہیں ہوں گی۔ ہاں سر، میں جمع اور واحد کا حکمت چل رہی تھی نا دماغ میرا، کوئی اس بات لیے نہیں، آپ نے ہاتھ پا دیا مجھ سے۔ کوئی بات نہیں۔ چلیں کل ہے نا، کل بہت فوکس کے ساتھ بیٹھوں گی سر، جلدی چھٹی کر دوں گی کلاس کی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں تو شائقہ آپ کا چانس ہے، آپ مجھے بتائیے 6 جمع کون کون سے پڑھے ہیں آپ نے؟ جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، اسم جمع۔ ویری گڈ۔ اگر ہم کہتے ہیں نساء، تو یہ کس ٹائپ کا جمع ہے؟ جی، اس نساء کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عورتیں۔
اور تھے، ٹھیک ہے. جمع مکسر عاقل. جمع مکسر عاقل، ویری گڈ. جمع مکسر عاقل، یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں ویمن، عورتوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. چلیں سیما جی سر. بتائیے 6 جمع کون کون سے پڑھے ہیں آپ نے؟ جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، اسم جمع. ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں اب مجھے بتائیے، آپ کے پاس ورڈ ہے اور وہ ہے سر مشکل مت پوچھ لیجیے گا. ارے بہت ایزی پوچھوں. بتائیے ظلمات، اس کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے. مات سر یہ جمع غیر مکسر ہے سر. جمع غیر مکسر تو میں نے آپ کو کوئی نہیں بتایا. مکسر یا تو عاقل ہے یا غیر عاقل ہے. او وہی سر، سوری، جمع مکسر غیر عاقل. ابھی مجھے بتائیے، آپ نے مکسر کہا، بروکن کہا، کیا آپ اس کے آخر میں ایس دیکھ رہی ہیں؟ اگر میں اس کو آتن لکھ دوں، ہاں تب ایس ہے، تب یہ جمع مؤنث ہو گیا سر. جمع مؤنث، اس کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے، تو کس کیٹیگری میں جائے گا؟ عاقل غیر عاقل؟ غیر عاقل. غیر عاقل. غیر عاقل، ویری گڈ، غیر عاقل، ٹھیک ہے، ویری گڈ. ولیہ جی سر. سنائیے 6 جمع کون کون سے پڑھے ہیں آپ نے؟ سر جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، اسم جمع. ویری گڈ. مجھے بتائیے کہ یہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ الناس. سر اسم جمع. ویری گڈ، اسم جمع، ٹھیک ہے. کیا معنی ہوتے ہیں الناس؟ لوگوں. لوگ، جی، ٹھیک ہے. زمع بتائیے، زمع 6 جمع کون کون سے ہیں؟ جمع مذکر، جمع مؤنث عاقل، جمع مؤنث غیر عاقل، جمع مکسر عاقل، جمع مکسر غیر عاقل، اسم جمع. ویری گڈ، ماشاء اللہ. بتائیے آپ کے پاس ورڈ ہے مجاہدون، کس ٹائپ کا جمع ہے؟ یہ مجاہدون تو اسم جمع. اسم جمع میں تو میں نے آپ کو صرف 6 ورڈ بتائے، ناسون، ناسو، قرن، قرون، قوم، اقوام، اس میں تو نہیں آیا یہ ورڈ. اسم جمع جمع سب سے مکسر. آخر میں ہے. ہاں؟ جمع مکسر. جمع مذکر، ویری گڈ. مجھے بتائیے کیا یہ ایس کے ساتھ ہے بنا ایس کے؟ نہیں سر، میری سمجھ میں اس کو مطلب میرے ابھی ایک بار کلیئر نہیں ہوا ہے یہ چارٹ. نہیں، کلیئر ہو گیا ہے. میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے. جس کیفیت میں اس وقت آپ ہیں نا، اس کیفیت میں یہ سارے اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں، میں بھی رہ چکا ہوں. مطلب اتنی کھچڑی بن جاتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا. ایسا آ سکتا ہے سب گڑبڑ ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور نہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے. یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے. تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان ہے. اگر آپ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے اور اس کا جواب دیجیے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو سب کچھ آتا ہے. کیا ہوتا ہے جب میں پوچھتا ہوں نا، تب لوگ گھبراتے ہیں. دیکھیے سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ مجاہدون میں کیا عربی کا ایس ہے آخر میں؟ نہیں ہے. ایسے تو ہونا چاہیے. نہیں، آپ میں بتائیے، کنفرم ہے نہیں ہے؟ دکھ تو رہا ہے سامنے ورڈ. ایس کیا ہے عربی کا؟ عربی کا ایس آپ نے دیکھیں کون کون سے عربی کے ایسے ہیں؟ جی ایسا ہے نا؟ کون سا ایس ہے ایسے. بتائیے، کون سا ایس لگا ہوا ہے؟ کون سا ایس ہے یہاں پر؟ ہم نے عربی کا ایس پڑھے ہوئے ہیں، کون سے ایس ہے یہاں پر؟ اونا، یہ جو اونا ہے یہ ایس ہے عربی کا. ٹھیک ہے، تو ہم سر آپ بتا دیجیے. یہ اونا اور اینا جو ہے، اونا اور اینا یہ عربی کا ایس کہلاتے ہیں مذکر کے لیے، اور آتن اور آتن عربی کے ایس کہلاتے ہیں مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ پڑھ چکے ہیں معلمون، معلمین، معلماتن، معلماتن. دیکھ رہے ہیں آپ ایس لگ رہے ہیں آخر میں. تو بس وہ ایسے ہی یہاں پر اب اونا آیا تو آپ سیدھے سیدھے ایک ہی کیٹیگری لکھ دیں گے، کہیں گے جمع مذکر ہے، بس ختم. سب سے پہلا والا معلمون، مجاہدون. ٹھیک ہے زما؟
ٹھیک ہے، تھینک اس ویڈیو کو دوبارہ ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ آپ کا پریکٹس سیشن میں بہت کام آتے ہیں یہ چیزیں۔ اور دوسری یہ کہ کل آپ سب لوگ جو ہے نا یہ کل لکھ کے آئیے گا، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے کل جو میں نے لکھ کے دیا ہے، پہلا ایگزامپل بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے یہاں پر، تو اس کو دیکھ کے آپ پورا کریے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ابدی جو ہے حالت جر میں ہے، واحد ہے، مذکر ہے، لائٹ ہے، اور اینڈنگ ساؤنڈ ہے یعنی اعراب بالحرکت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو باقی فل کرنا ہے، سارے سب لوگ کلیئر ہے سب لوگوں کو انشاءاللہ؟ اس کے میں مارکس کاؤنٹ کروں گا کل انشاءاللہ، مارکس ملیں گے آپ کو اس کے، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ، تو کل ملاقات ہے گی، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔